السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھ لیجئے بچوں تاکہ ہم بلا تاخیر سبق شروع کریں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت و بزرگی والے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے نماز کی پوری عبارت کی 2 مرتبہ دہرائی کر لی۔ اب آگے یاد کرنے کی ڈیوٹی تو آپ کی ہے، اور نماز کا جو کھڑے ہونے کا نماز میں جو طریقہ اور کیفیات تھیں وہ بھی ہم نے کل پڑھی۔ آج ہم مشق کے لیے پڑھیں گے آیت الکرسی کو۔ آیت الکرسی لفظ کیا ہوتا ہے؟ آیت الکرسی۔ یہ جو کرسی ہوتا ہے، جس کو ہم کرسی بولتے ہیں اپنے انداز میں، یہ کرسی لفظ ہوتا ہے، سی یا کی شد کے ساتھ۔ اور یہ کرسی نہیں ہوتی جو ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہوتی ہیں۔ عربی میں اس کا مطلب علم ہوتا ہے، ٹھیک؟ یہ ابھی سے ہی آپ سمجھ لیجئے، اور یہ ایک بڑی انفارمیٹو بات ہوگی آپ کے لیے۔ آپ پوچھیں گے بہت سے لوگوں کو، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ آیت الکرسی کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو یاد کیجئے کہ آیت الکرسی جو ہے، اس میں لفظ کرسی کا مطلب ہے علم۔ تو ایسی آیت جو قرآن کریم میں بہت شان والی آیت ہے، عظیم الشان، سب سے اعلیٰ بلند شان والی آیت، کہ اس میں اللہ پاک کے علم کی وسعتوں کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس کی تشریح اور تفسیر زیادہ ہے، لیکن میں ابھی آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ آپ اس کو یاد نہیں رکھ پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ جب اگلے کورس تعمیل دین میں آئیں گے تو پھر آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتائی جائے گی۔ تو ہم آیت الکرسی کو 2 حصوں میں پڑھیں گے، آدھی آج اور آدھی کل۔ جس طرح ایک ایک لفظ کر کے ہم نے نماز کا سیکھا، اسی طرح اس کو بھی سیکھیں گے، تاکہ اسی ایج میں آپ کو بہت اچھی آیت الکرسی یاد ہو جائے، جس کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی سوائے موت کے۔ مطلب کیا ہے کہ جب تک موت نہیں آئے گی تو وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا۔ تو جیسے ہی وہ موت سے ہمکنار ہوگا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، مطلب اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کی بہاریں اور اس کی رحمتیں اس کی قبر میں بھی آئیں گی۔ جو ترجمے کو یاد کر کے اور پھر ان الفاظ کو سمجھ کر ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لے گا، تو انشاءاللہ 2 دن میں ہم اس کو ٹھیک کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اچھے سے زبانی یاد کریں گے، اور نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بچپن سے ہی ڈال لیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ، آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے ہے حمزہ، پھر لام، حمزہ کو باریک اور لفظ اللہ کے لام کو پر۔ اللہ، پہلے باریک بولیں، اللہ، آپ پر کر لیں، اللہ، اللہ،
لا الہ، لا الہ نہیں کہنا، اور پہلے لا اور دوسرے لا دونوں کو برابر لمبا کرنا ہے، درمیان میں حمزہ تحقیق سے ادا کرنی ہے. لا الہ الا ہو. ہو کو ہم نے لمبا اس لیے کیا کہ یہاں ہم رک گئے ہیں اور یہاں پہ وقف کر دیا ہے، تو وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن پڑھتے ہیں، تو واو جب ساکن ہوتی ہے پیش کے بعد تو وہ لمبی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی مد کرتے ہیں جب وقف کرتے ہیں، تو ہم یہ آسانی کے لیے یہاں وقف کر رہے ہیں. جب ہمیں پڑھنا آ جائے گا تو پھر ہم وقف کے بغیر بھی آگے گزر سکتے ہیں. اللہ، ہا کو موٹا کہنا ہے. اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الحی الحی. ہا پہ توجہ دیجیے، اور یا کی آواز زبان کی نوک سے یوں کر کے ادا نہیں ہونی چاہیے. الحی القیوم، قیوم قیوم. الحی القیوم، الحی القیوم. لا تأخذه، لا تأخذه، تا کہتے ہوئے پورے جھٹکے اور سختی سے آواز بند ہو جائے گی. تاخذو، تاخذو آپ بالکل نہیں پڑھیں گے، اس کو غور سے سن کر ٹھیک کریں گے. لا تأخذو، خوا پورے حلق میں رگڑ کی آواز کے ساتھ ہے، لال باریک ہے، اور آخر والا ہو جو ہے یہ موٹی آواز کے ساتھ ہے. لا تأخذہ سینۃ، یہ جو تا کی دو پیش کی تنوین ہے اس کو لمبا کرنا ہے، غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سینا تن نہیں پڑھنا اور سینا تن بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، سین اور نون زیر زبر ہے، ان کو برابر میں اوپر اور نیچے کی طرف لمبا کرنا ہے. سینا، بولیے سینا، 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 سینا توں. آپ 3 بار بولیے. سینۃ ولا نوم، ولا واو کے لیے ہونٹ گول اور لام باریک. ولا، ولا نوم، نو، نو یہ زبر ہے نا اوپر، نو نہیں کہنا. ولا نوم. لہو، لہو، ہو کو لمبا کیوں کرنا ہے؟ لاہو نہیں پڑھنا، لاہو بھی نہیں پڑھنا، لام کو چھوٹا پڑھنا ہے پڑی زبر کی وجہ سے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے جو واو مدہ کے برابر ہے، اس کو لمبا کریں گے. لہو ما فی السماوات، فی السماوا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، سما وا، ساما پڑھیں گے تو میم سین کی آواز کے برابر ہو جائے گی، جبکہ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، اور آگے واو ہے اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، لہٰذا دونوں کو برابر لمبا کریں گے اور سین کو چھوٹا رکھیں گے. فی السماوا، فی السماوا،
فی السماوات لہو ما فی السماوات وما یہاں بھی واو پورا ہے، یعنی ہونٹ گول کرنے ہیں، ماں کی آواز باریک ہے، ماں نہیں پڑھنا. وما فی الارض وما فی الارض من، یہاں غنہ کریں گے، نون کے مخرج میں آواز کو چھپا کر، من نہیں، دبا کر نہیں، من ایسی آواز ہوگی. اس کا طریقہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے. من ذلذی دونوں زال باریک ہے. من ذلذی یشفع آئین ٹھیک پڑھنا ہے اور یا کو بھی وسط زبان اور وسط تالو سے ادا کرنا ہے. یشفع عندہ، نون پہ اخفا کرنا ہے غنے کے ساتھ، اور عین کو اپنے مخرج سے وسط حلق سے پڑھنا ہے. عندہ الا بِإِذْنِهِ، اگر رکیں گے نہیں تو پڑھا جائے گا بِإِذْنِهِ، اور اگر یہاں پہ رکیں گے تو پھر بِإِذْنِهِ. یعلم، کیا پڑھنا ہے؟ یعلم نہیں پڑھنا ہے، یعلم ما بین، بینا نہیں کہنا، ما بین ایدیہم، ما بین ایدیہم. بس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے اور آپ اس کو اچھے سے یاد کر سکیں. چلیے پھر پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض
وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم اب جہاں جہاں آسانی سے آپ وقف کر سکتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، پڑھیے. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم جی ٹھیک ہے. اب آپ نے جتنا جتنا ابھی پڑھا کہ کہاں رکے ہیں ہم وہاں پر نشان لگا کے رکھنے ہیں، اور پھر اتنا اتنا روانی سے پڑھیں گے تو اس میں غلطیاں کم ہوں گی جب اتنا پڑھنا آ جائے گا. اور پھر جب اس میں بھی روانی ہو جائے گی تو پھر آپ اس سے بھی زیادہ ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں. اب آپ مجھ سے سن لیجئے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم. اب اس کا ترجمہ. اللہ یہ اللہ کا نام ہے، اور نام کا ترجمہ بھی نام ہی ہوتا ہے. اللہ اللہ ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہو اس کے. اللہ یعنی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. الحی وہ آپ زندہ، القیوم اوروں کو قائم رکھنے والا. لا نہ، تأخذہ آئے اس کو یا پکڑے اسے، نہ آئے اس کو یا نہ پکڑے اس کو. کیا چیز؟ سیناتن اونگھ. اونگھ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کلاس میں بیٹھے بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں، پارا ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے نا، اور قاعدہ تو تب بھی آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، آنکھیں کھل نہیں رہی ہوتی اور گر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے جو کیفیت ہوتی ہے اس کو اونگھ کہتے ہیں. ولا اور نہ، نوم نیند، کہ اللہ پاک نیند سے اور اونگھنے سے یعنی سستی کے آنے سے پاک ہے. لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ، فی میں، السماوات آسمانوں یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ ہے، فی مطلب میں، الارض زمین یعنی جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ کس کا ہے؟ اسی کا.
من کون ہے، ذلذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے یہاں، کس کے، اللہ کے، الا سوائے، باذنہ اس کے حکم کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بینا جو کچھ ہے، ایدیہم ان کے آگے. جی یہاں تک ہم نے آج کی عبارت پڑھی ہے، ترجمہ بھی پڑھ لیے. تو آپ اس کو بہت اچھا سا یاد کریں گے، جس طرح سے پڑھایا ہے آپ نے خود سے اس کو یاد نہیں کرنا، جتنا یاد کرنا ہے ساتھ ساتھ اس کو ریپیٹ کرنا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے اور پھر اس کو یاد کرنا ہے. جی قاعدے کے سبق کی طرف آ جائیے. آج ہم انشاءاللہ تختی نمبر 6 کو مکمل کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر دن، لوبدن، لوبدن، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لومزا، تا دو زیر تین، لومزتن، لام زبر لا، ہا زبر ہا، لاہا، با دو زیر بن، لاہبن، لاہبن، ہا کو موٹا پڑھنا ہے. میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال دو زیر دن، مسدن، مسدن، نون زبر نا، خا زیر خی، نخی، را زبر را، نخیرا، تا دو زبر تن، نخیرتن، نخیرتن، واو زبر وا، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، وجد، واو زبر وا، سین زبر سا، وسا، قاف زبر قا، وسق، واو زبر وا، قاف زبر قا، وقا، با زبر با، وقب، وقب، واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، دال زبر دا، ولد،
واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، لام باریک پڑھیں گے. ولد، واو زبر وا، ہا زبر ہا، وہا، با زبر با، وہبا، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہما زا، تا دو زیر تین، ہما زتن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، ہدن. جی آج کی 2 لائنز ہیں، بلکہ آپ کی تختی یہ مکمل ہوئی تو آپ کو یہ ساری تختی ایک دفعہ روانی کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو بغیر جوڑ کے ایک دفعہ اکٹھے پڑھ دیتی ہوں، تاکہ اب جب سنیں تو پھر ایک ہی جگہ سے سن کے یاد کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابدا، احد، اخذ، اذن، امر، انا. اس طرح آپ نے روانی سے پڑھنا ہے. پھر آگے چل کے جب قرآن پاک آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی، اور رک رک کے جب ایک ایک لفظ پڑھتے رہیں گے تو پھر روانی کبھی نہیں آئے گی. باخلہ، برارت، جعل، جمع، حسد، حشر، خشی، خلق، خلق، ذکر، رفع، رقبت، سرر، سفرت، صحفا، وسطا، طبق، طبقا، طغى، عبس، عدل، علق، عمد، عنبا، غبرة، فعل، قطرة، قتل، قدر، قرئ، قسم، كبد، كتب، كسب، كفر، كفوا، لبدا، لمزة، لهب، مسد، ناخرة، وجد، وسق، وقب، ولد، وهب، همزة، ہدن. الحمدللہ آپ نے اگر یہ الفاظ سارے اچھے سے پڑھنے شروع کر دیے اور روانی سے، اور اس کو بہت مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، شوق سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے جو اور تختیاں آئیں گی تو اسی طرح سے پھر آپ ان کو دیکھ کے بہت سارے لفظ خود پڑھنا شروع کر دیں گے، اور جو نہیں پڑھ سکیں گے پھر ان کی مشق ہو جائے گی. تو یہ ابھی جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، اس میں ہم اگر ترتیب سے یہ 1-2 تختی کی اور مشق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سا قاعدہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا. جی اگلا حصہ ہمارا سبق کا، جو ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں، دعا اور حدیث پاک. آج ہماری دعا ہے کہ جب ہم سونے لگیں تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، اور نیند میں دعا کے لیے لفظ کون سے ہیں. تو پڑھتے ہیں: اللہم بسمک، بسمک، اموتو، اموتو نہیں کہہ دینا، ٹھیک ہے؟ اموتو، واحیا، واحیا، اے اللہ. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ اللہم کا.
میں تیرے ہی نام سے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ بسمی کا، بسمی نام سے کا تیرے، اموتو میں موت کی نیند سوتی ہوں یا موت کی طرح سوتی ہوں، وَأَحْيَا اور پھر زندہ ہوتی ہوں۔ جو یہ جو نیند ہوتی ہے نا ہماری، یہ نیند بھی تو موت کی طرح ہوتی ہے۔ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں گہری نیند میں، آپ کو کچھ خبر نہیں ہوتی آپ کے پاس کوئی کیا کر رہا ہے، اور بچپن کی عمر میں تو بہت کم ہوش ہوتا ہے، آپ کو کوئی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ڈال دے، وہاں سلا دے، صبح اٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں کس نے سلایا، یعنی آپ کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو نیند جو ہوتی ہے وہ بھی ایک موت کی طرح ہوتی ہے، اور وہ روح اس وقت جو روح کی قسمیں ہوتی ہیں، ابھی میں اس کی ڈیٹیل تو نہیں بتاؤں گی، بس اتنا سمجھ لیں کہ جس طرح روح نکل جاتی ہے ہمارے جسم سے تو ہم مر جاتے ہیں، اس طرح روح کی ایک قسم ہوتی ہے، جب وہ نکلتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے اس روح کو واپس ڈالتا ہے اور پھر ہم جاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو نیند ہے وہ موت ہی کی طرح ہے، لہٰذا یہاں پہ موت کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ اس لیے بھی کیا گیا کہ جب یہ کچھ ٹائم کے لیے اللہ پاک تمہیں سلا دیتا ہے تو تم موت ہی کی طرح ہو جاتے ہو۔ تو اب تو یہ ہوتا ہے کہ ہر صبح میں اللہ پاک آپ کو جگا دیتا ہے اور آپ پھر اپنے کاموں میں، ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جس دن وہ جب سلائے گا تو پھر کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور وہ حقیقی موت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ جب بھی سونے لگو تو اس موت کو یاد کر کے دعا پڑھ کے سو، کہ اللہ تو چاہے گا تو مجھے جگا لے گا، تو نہیں چاہے گا تو نہیں جگائے گا، تو بس میرا جو کام ہے اور میری جو مدد ہے وہ تو تیرے ہی نام کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، دہرا لیجئے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ جی، اور حدیث پاک، آج کی حدیث پاک بھی جامع ترمذی سے ہے، اور یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا یأکلن احد منکم بشمالہ، لا یأکلن احد منکم بشمالہ۔ لا یأکلن کا مطلب ہے کہ ہرگز نہ کھائے تم میں سے، ہرگز نہ کھائے تم میں سے، احدن کوئی شخص، بلکہ اس کا معنی یہاں پہ بھی بنتا ہے، اور اس کو الگ الگ کریں تو پھر اس کا الگ معنی منکم میں چلا جائے گا۔ جیسے لا یأکلن ہرگز نہ کھائے، احدن کوئی شخص، منکم تم میں سے، بشمالہ اپنے بائیں ہاتھ سے، یعنی لیفٹ ہینڈ سے۔ لا یأکلن ہرگز نہ کھائے، احدن کوئی شخص، منکم تم میں سے، بشمالہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے، یعنی بائیں ہاتھ سے۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی بھی چیز کھاتے پیتے آپ کو اپنا رائٹ ہینڈ یعنی دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دایاں ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے اور بایاں ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے۔ شیطان اس میں انوالو ہو جاتا ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس کام میں، اس کھانے میں جو آپ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی چیز کھانے پینے والی آپ کو الٹے ہاتھ سے لے کر نہیں کھانی چاہیے، نہ پینی چاہیے، کہ ادھر شیطان آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہر چیز کھانے، لینے، دینے، سب کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، یہ سنت ہے، اور اس میں اجر و ثواب بھی ہے۔
ٹھیک ہے. یہ آج کی حدیث پاک بھی مختصر سی حدیث پاک ہے آپ کے لیے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز بھی، حتیٰ کہ آپ بچے جو عام چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں، لیز کھا رہے ہیں، سلانٹیز کھا رہے ہیں، یہ چیزیں بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ کھانا مراد ہے کہ ہمیں وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہ دائیں طرف سے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی دائیں طرف سے بھی مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی سائڈ ہے سامنے اور اس سے دائیں طرف، اس صورت میں کہ جب زیادہ لوگ ایک بڑے برتن میں کھا رہے ہوں تو پھر آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اگر آپ اکیلے کھا رہے ہیں تو اس سے مراد دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے مت کھائیں کہ اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا محبت اور شفقت بھرا انداز اور طریقہ تربیت تھا کہ جو بچے بھی آپ کے دسترخوان میں بیٹھے ہوتے، آپ ان کو بھی کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانے کے دوران یہ فرمایا کرتے، کھانے کے طریقے بتایا کرتے، مینرز بتایا کرتے. تو یہ کس لیے تھا کہ ہر باپ اور ہر بھائی اور ہر استاد کو یہ ذمہ داری رہے کہ جو لوگ ان کے ماتحت ہوتے ہیں ان کو یہ آداب اور ایٹیکیٹس اور مینرز یہ سکھانے ہوتے ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. آج بچوں کا پریکٹیکل دیکھنے کا ہے کچھ؟ جی کیا ہے؟ نیم ٹاپک کیا ہے اس کا؟ جی بچوں، تو میں نے پیچھے سے جو سبق پڑھے ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کی ریویژن کریں گے، کیونکہ ایک مرتبہ پڑھ لینے سے چیزیں ازبر نہیں ہوتی، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری عبادت اور سب سے بڑی عبادت کے ساتھ ہے، یعنی وضو اور اس کے مسائل ہیں، یا نماز کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، وہ چیزیں آپ نے اس میں سے کچھ پڑھی ہیں نا، ابھی ساری نہیں پڑھی. تو جو تھوڑی تھوڑی پڑھی ہیں وہ تو ہمیں بہت اچھے سے یاد ہو جانی چاہیے کہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر آپ فوراً سنا سکیں. اور عربی میں بھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تلفظ اور مخرج کا ٹھیک ہونا، اور وہ آپ اتنا پڑھیں کہ آپ کے تلفظ اور مخارج ٹھیک ہو جائیں، اور وہاں پہ پھر آپ کو جھجک نہ رہے کہ ہم پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس آ جانا چاہیے کہ ہم نے صحیح پڑھ لیا ہے، صحیح سیکھ لیا ہے، تب ہماری غلطی نہیں ہے. تو یہ تبھی ہوگا جب آپ بہت محنت کر کے اپنے جو الفاظ ہیں نماز کے ہیں، یا قرآن پاک کی صورتیں ہیں، یا دیگر حدیث پاک کی عربی ہے، اس کو ٹھیک کریں گے تو تب آپ کو یہ اسٹیمنا حاصل ہوگا. تو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ نماز کے درست ہونے کے لیے کتنی چیزیں شرط ہیں. ہم نے کتنی چیزیں پڑھی تھی؟ 6 چیزیں. اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ نماز میں پہلے 6 چیزیں ہیں جو شرط ہیں، اور نماز کے اندر 7 چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. فرض کا مطلب کہ جب تک آپ وہ 7 کام نماز میں نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر اس کے بغیر آپ نے سلام پھیر دیا، آپ کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. پہلے 6 شرطیں ہیں اور آگے 7 فرض ہیں. یہ شرط اور فرض 2 چیزیں ہیں، کیا ان میں کیا فرق ہے؟ تو فرق اس طرح ہے کہ شرط وہ ہوتی ہے جو کسی کام کے لیے بہت ضروری ہو مگر کام میں شامل نہ ہو، یعنی اس کے استقبالیے میں، اس کے سٹارٹ میں، اس کی تیاری میں وہ چیزیں اشد ضروری ہوں، لیکن اس کے شروع کرنے کے بعد ان کا وجود نہ رہے، وہ شرط ہوتی ہے. اور فرض کیا ہوتا ہے؟ تو اب شرط کی مثال کیا ہے؟ جیسے نماز کے لیے وضو، آپ نے پیچھے مسائل پڑھے وضو میں کتنی چیزیں ضروری ہیں، کتنا اہتمام ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز ہوتی بھی نہیں ہے. تو فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے لیے بہت ضروری ہو اور کام میں شامل ہو، کام سے باہر نہ ہو. جیسے سجدہ کرتے ہیں ہم تو نماز کے باہر نہیں کرتے، نماز میں کرتے ہیں. رکوع نماز میں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں فرض ہیں.
پیچھے ہم نے ستر عورت کے بارے میں پڑھا تھا، تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ستر عورت سے مراد کیا ہے، کسے کہتے ہیں ستر عورت۔ ستر عورت، ستر کا مطلب چھپانا اور عورت کا مطلب چھپانے والی چیزیں یا چھپانے والی جگہ۔ تو ستر عورت کا مطلب ہوا چھپانے والی چیزوں کو چھپا کے رکھنا۔ جسم کے ان حصوں کو کہتے ہیں جن کا چھپانا فرض ہے، اس کو کہتے ہیں ستر عورت۔ کیا مرد اور عورت کا ستر عورت ایک جیسا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ مرد کا ستر عورت ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک ہے، یعنی گھٹنوں کے نیچے تک، جبکہ عورت کا سارا بدن عورت ہے۔ عورت ہے کا مطلب یعنی چھپائے جانے کے قابل ہے اور ضروری ہے، سوائے منہ کی ٹکیا، ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے۔ نماز میں کانوں کا چھپانا بھی فرض ہوگا، بالوں کی طرح۔ اگر کان بھی کھلے رہے تو عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ احتیاطیں پڑھی ہیں نا ہم نے، تو ان کو اب ہم یاد کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اب ہم رکوع میں کھڑے ہیں تو کیا کیا کرنا ہے، اگر ہم سجدے میں ہیں تو ہم وہاں کیا کرنا ہے، اگر سیدھے کھڑے تھے تو تب ہمیں کیا کرنا تھا۔ تو ان چیزوں کو اس طریقے سے پڑھ کر یاد بھی کرنا ہوگا۔ چھٹا سوال ہے کہ کیا ستر عورت صرف نماز میں ہی لازم ہوتا ہے، یعنی جن حصوں کو جسم کو چھپانا ہے وہ نماز میں چھپا کے تو باقی ٹائم میں اسے ننگا کر دیا جائے، اس کا یہ مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ مسلمان بچی جب بالغ ہو جائے، یعنی 12 سال کی ہو جائے، اور بچیاں کبھی 9 سال 10 سال کی بھی بالغ ہو جاتی ہیں، کم سے کم مدت جو یعنی عمر ہے بالغ ہونے کی وہ 9 سال ہے۔ 9 سال کے بعد وہ کسی بھی وقت بالغ ہو سکتی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی تمام بدن کو چھپانا فرض ہے، بلکہ اس عمر کے بعد، یعنی یہ جو 12 سال کی عمر ہے، اگر 12 سال کی بچی بھی بہت بڑی لگتی ہے تو اس کو بھی اسی عمر میں اپنا چہرہ چھپانا اور ڈھانپنا چاہیے اور اسے پردہ کرنا چاہیے۔ اور بعض بچیاں اتنی ایج میں جا کے بالکل لگتی بھی نہیں ہے کہ وہ 12 سال کی ہیں، بہت چھوٹی ہوتی ہیں، دیکھنے میں بھی لگتی ہیں، فزیکلی بھی صحت بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ بچی اس طرح سے ہے کہ وہ سادہ بچی ہے اور دیکھنے میں بھی اتنی بڑی نہیں لگتی، تو پھر چلیں 1-2 سال گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ پردہ نہ کرے۔ لیکن اگر وہ بالغ ہو جاتی ہے تو بالغ ہونے کے بعد وہ دیکھنے میں بڑی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، پھر اس کو اپنا جسم چھپانا اور پردہ کرنا لازم ہوگا۔ جی، اور ستر کے حوالے سے ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھا تھا کہ ستر میں لباس شامل ہے، اور لباس میں کچھ پابندیاں ہیں مسلمان عورت کے لیے خاص طور پہ، کہ اس کو کیسے لباس پہننا ہے۔ اور جس وقت بچی 10 سال سے اوپر کی عمر میں جانے لگتی ہے تو پھر اس کو سنجیدگی سکھانی بھی چاہیے، اور اس بچی کو بھی سمجھ بوجھ آنی چاہیے کہ مجھے کس طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ وہ لباس جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے یا منع کیا ہے، اس کی قطعی پہننے کی اجازت نہیں ہوگی، جس سے آپ کے بازو ننگے ہو رہے ہیں اور اندر سے جو جلد کا رنگ نظر آ رہا ہے، بال ننگے ہو رہے ہیں، اور اس طرح کا جو لباس ہے وہ نماز کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لباس کا بھی خیال رکھنا لازم ہے۔ جن اعضاء کا ستر فرض ہے اگر وہ نماز میں کھل جائیں تو کیا حکم ہوگا؟ اگر نماز کے دوران ستر عورت میں سے چوتھا حصہ کھل گیا اور فوراً چھپا دیا تو نماز ہو جائے گی، مگر 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ دیکھ لیں کتنا وقت لگا، اتنا کہنے کے برابر اگر ایک عضو کا چوتھا حصہ نماز میں کھلا رہا تو نماز ضائع ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آج کے آپ کے سبق ہیں۔ آج آپ کے سبق میں
ایک نعت شریف بھی ہوگی اور ایک ویڈیو جو آپ کے لیے پریکٹیکل ہوتا ہے وہ بھی ہوگی. یہ پیچھے والا سبق اور آیت الکرسی جو آپ کو پڑھائی گئی ہے اس کو آپ نے بہت اچھے سے بہت محنت سے یاد کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آس لگی مجھے تیرے در کی، آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلا لو رسول عربی، در پہ بلا لو رسول عربی. آس لگی مجھے تیرے در کی، آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلا لو رسول عربی، در پہ بلا لو رسول عربی. دکھیا ہوں میں بیکاری ہوں، دکھیا ہوں میں بیکاری ہوں، عشق نبی کی پجاری ہوں، عشق نبی کی پجاری ہوں. ٹھوکر کھاتی ہوں، ٹھوکر کھاتی ہوں در در کی، در پہ بلا لو رسول عربی، در پہ بلا لو رسول عربی. آس لگی مجھے تیرے در کی، آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلا لو رسول عربی، در پہ بلا لو رسول عربی. ہر سانس میں مدینہ مشکل، ہر سانس میں مدینہ مشکل، اب میرا ہی جینا مشکل، اب میرا ہی جینا مشکل. اب تو سنو میرے مکی مدنی، اب تو سنو میرے مکی مدنی، در پہ بلا لو رسول عربی، در پہ بلا لو رسول عربی. آس لگی مجھے تیرے در کی، آس لگی مجھے تیرے در کی، در پہ بلا لو رسول عربی.